لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات محترم، اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ گفتگو کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ گفتگو ہماری اس روایت کے ذیل میں چل رہی تھی کہ رسول خدا نے فتح مکہ کے دن جب موقع تھا غلبے کا، جب بدلہ لے سکتے تھے، اس وقت رسول خدا نے جو رویہ اپنایا وہ کیا تھا؟ وہ رویہ یہ تھا کہ حتیٰ ان سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کو ہم نیکی کے اعتبار سے پہچانتے ہیں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہم سے نیک سلوک کریں گے، اس لیے کہ آپ خود مہربان بھائی کی طرح ہیں، آپ ایک مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، تو بس یہ مہربانی ہے کہ جو ہم آپ سے امید بھی رکھتے ہیں اور آپ سے یہ ہمارے توقعات ہیں۔ بس اذان محترم، رسول خدا نے اس وقت جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا کہ جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد جب غلبہ پا رہے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ آج کا دن میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، تم سب کو آزاد کر دیتا ہوں، کوئی تم پر ملامت نہیں کروں گا۔ بس رسول خدا نے اسی انداز سے سب کو عام معافی کا اعلان کیا، سوائے چند لوگوں کے کہ جن کا تاریخ میں تذکرہ ہے کہ انہیں معاف نہیں کیا گیا، اس کی خاص وجوہات تھیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جہاں جس چیز کو فوکس کیا جائے، اگر معافی کسی کو دی جا رہی ہے تو خدا کی خاطر، اگر معافی نہ دی جائے، غضب کا اظہار کیا جائے، تب وہ بھی خدا کی خاطر۔ بس رسول خدا کے اخلاق میں یہ چیز نظر آئی کہ ہمیشہ پروردگار کے ان تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے فرمانا، یہی رسول خدا کی سیرت اور اخلاق تھا۔ بس آج اشارہ کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی انسان ایسا اخلاق اپناتا ہے تو اس کے لیے پروردگار نے جزا کیا رکھی، اس کے لیے پروردگار عالم نے انعام کیا رکھا۔ حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایسا اخلاق رکھنے والا، بہترین حسن اخلاق رکھنے والا، ایسے شخص کو جو پروردگار جزا دیتا ہے، وہ جزا کیا ہے؟ وہ جزا یہ ہے کہ اسے دن میں روزہ رکھنے کا ثواب اور رات میں نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی اخلاق کی یہ خوبی، اخلاق کا یہ حسن، کردار کی یہ نیکی انسان کو سارا دن جیسے انسان پروردگار کی خاطر روزے کی عبادت انجام دے کر ثواب حاصل کر سکتا ہے، ویسے ہی انسان کو ثواب دلا دیتی ہے۔ اور رات میں انسان جاگ کر نماز پڑھے، انتہائی مشکل کام، بس اچھا اخلاق رکھنے والا راتوں کو جیسے نماز اور عبادت کا ثواب پا رہا ہو۔ بس اذان محترم، یہ اخلاق ہی کی خوبی ہے کہ جو انسان کو لوگوں کے درمیان بھی ایسا بنا دیتی ہے کہ لوگ اسے قبول کرتے ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان وہ ایک جگہ اور عزت و مقام پا سکتا ہے۔
رسول خدا کی سیرت میں جو چیزیں باریکیوں کے طور پر نظر آتی ہیں، آج میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو باریکیاں جن کی طرف ہم سوچ متوجہ ہی نہیں ہوتی ہماری، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر پاتے. مثلا انسان کی چال ڈھال، یعنی انسان کا چلنا، سیرت میں ذکر کیا گیا کہ رسول خدا راستہ چلتے ہوئے جس طرح سے مغرور لوگ پیروں کو زمین پر کھینچتے ہیں اس طرح سے نہیں کھینچتے تھے، بلکہ پیر اٹھا کر چلتے تھے، جو ایک متانت اور ایک وقار کا پہلو ہوا کرتا تھا. بس یعنی رسول خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس طرح سے تکبر و غرور کے ساتھ انسان چلتا ہے وہ طریقہ نہ اپنائے، بلکہ کردار رسالت یہ ہے کہ جیسے رسول خدا چلا کرتے تھے ویسے چلنے کے لیے قدم اٹھائے. فرمایا رسول خدا سر جھکا کر چلا کرتے تھے. کس طرح سے سر جھکا کر؟ اب سمجھانے کے لیے یہ سیرت کا پہلو ذکر کیا گیا کہ سر جھکا کر چلنے کا مطلب کیا، یعنی اسے سمجھنا چاہے انسان تو یہ علامہ مجلسی نے جملہ نقل کیا کہ جیسے اگر اونچائی سے انسان نیچے اتر رہا ہو تو کیسے انسان زمین کی طرف توجہ دیتا ہے، ایسا نہ ہو پیر پھسل جائے، ایسا نہ ہو قدم نہ جم سکے. بس انسان زمین کی تمام تر کیفیتوں کو دیکھ کر بہت ہی توجہ کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سلوپ پہ انسان چل رہا ہوتا ہے تو زمین کی طرف بہت متوجہ ہو کر چلتا ہے کہ زمین پر قدم بالکل صحیح رہے، گرپ مضبوط رہے، ایسا نہ ہو پھسل جاؤں. بس کتنی توجہ رہتی ہے زمین کی طرف، یعنی اس وقت اگر کوئی انسان کسی کو کہے کہ بھائی آسمان کی طرف دیکھو تو نہیں دیکھے گا انسان، اس وقت کہے گا کسی اور کی طرف توجہ کرے تو انسان توجہ نہیں کرے گا. بس رسول خدا اس طرح سے سر کو جھکا کر چلتے تھے، اس طرح سے زمین کی طرف توجہ دیتے تھے جیسے کوئی انسان اس طرح سے چلنے والا ہو، یعنی ایسے سر جھکا کر چلنا، یہ تھا وقار، یہ تھی متانت، یہ تھا رسول خدا کا چلنے کا انداز. بس جو جس طرح سے وہ افراد کے جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، گردن ٹیڑھی کر کے چلنے والے، جس طرح سے لوگ ہوتے ہیں جیسے گردن اکڑا کر چلنے والے، یہ چیزیں وہ تھیں جو رسول خدا کو پسند نہیں تھیں. نہ خود رسول خدا نے یہ کام کیا، نہ اپنے چاہنے والے سے یہ چیز پسند فرمائی، بلکہ فرمایا قدم کو دور دور رکھتے تھے. لیکن قدم دور دور رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پھلانگ پھلانگ کر چلے، نہیں، قدم دور رکھنے کا مطلب اتنا دور رکھے کہ قدم چلنے کے اعتبار سے بھی رہے، بہت چھوٹا بھی نہ ہو، اور انسان کا وقار اور متانت بھی باقی رہے. بس جس کو میانہ روئی کہتے ہیں، جس کو میانہ قدمی کہتے ہیں، کہ ایک وسط کے اعتبار سے انسان قدموں کو اٹھا اٹھا کر اس انداز سے چلے. کہ اللہ کے رسول ایسے چلا کرتے تھے. گفتگو کا اللہ کے رسول کی گفتگو کرنے کا انداز یہ تھا کہ جیسے ایک شریف لوگوں کی اور ایک وقار کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی ہے. فرمایا جس طرح سے ایک جو دولت مند افراد ہوتے ہیں، جس طرح سے جو دنیا کے عزت دار جس کو کہا جائے یا دنیا کی طرف مائل لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو آنکھوں کے گوشے اٹھا اٹھا کر توجہ دیتے ہیں، یعنی کسی کی طرف ترچھی آنکھ سے دیکھنا، صرف آنکھوں کو توجہ کرنا، چہرہ اس طرف ہوں آنکھیں اس طرف ہوں، اس انداز سے دیکھنا کا یہ چال، یہ آنکھوں کا پھیرنا یہ اللہ کے رسول نہیں فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں. رسول خدا کا اخلاق یہ تھا کہ اگر رسول خدا کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول خدا پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بات کو سنا کرتے تھے، اس کی طرف بات کیا کرتے تھے، اس کی طرف نگاہ کیا کرتے تھے، اس کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ باریکیاں وہ ہیں کہ جو رسول کے اخلاق میں، جو شخصیت رسالت میں اتنی اہم اور اتنی باریکی کے ساتھ ذکر کی گئی کہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو انسان کو اتنی عزت دینے کے لیے تیار ہو کہ حتیٰ اس کی طرف نگاہ بھی ایسے نہ اٹھائے کہ اسے کوئی چیز محسوس ہو جائے، نگاہ بھی ایسے نہ اٹھائے کہ اس کی کوئی عزت میں کمی آ جائے، نگاہ بھی ایسے نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے حرمت اور اس کے احترام میں کوئی کمی آ جائے. بس یہ رسول کی زندگی میں جو باریکیاں ہیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں آج 2-3 پیش کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.